السلام علیکم ناظرین، سوال جواب پروگرام کا آج یہ ہمارا 11واں ایپیسوڈ ہے، اور جیسے کہ بہت خوبصورت طریقے سے علامہ صاحب نے نماز کے صحیح طریقے پہ جو انہوں نے ماشاءاللہ دلیل دی ہے وہ واقعی قابل تعریف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو علامہ صاحب سے جو پچھلے ایپیسوڈ میں جو بات چل رہی تھی کہ صحیح طریقہ نماز کا کیا ہے، اور انہوں نے ماشاءاللہ بہت بہترین ڈیفائن اس کو کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو 5 مرتبہ پڑھتے تھے وہ امت اس کا صحیح طریقہ کیسے بھول گئی۔ تو علامہ صاحب اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جی، گفتگو جاری و ساری ہے، اور ہم نے پچھلی مرتبہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم انہی پوائنٹس پر گفتگو کریں گے کہ نماز کے 2 طریقے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ چھوڑ کر بھی اور ہاتھ باندھ کر بھی۔ جی، کسی نے کہا تھا کہ ہاتھ باندھ، ان کے ہاتھ رحمان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وہاں سے یہ بات شروع ہوئی تھی۔ تو 2 طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہو گئے، لیکن بات یہ ہے کہ لاسٹ مومنٹ میں آپ نے ہاتھ چھوڑ ہی کر نماز پڑھی۔ جی جی، یہ یاد رکھنا۔ جی جی، جیسے آپ نے پچھلی ویڈیو میں بتایا۔ اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا۔ آپ نے اپنی خلافت میں بھی ہاتھ چھوڑ ہی کر نماز مسجد نبی میں پڑھائی۔ اچھا، ٹھیک ہے بھائی؟ جی جی بالکل۔ یعنی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کا دستور رائج رہا۔ پھر دوسرے خلیفہ دویم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، اور انہوں نے بھی ہاتھ چھوڑ ہی کر نماز مسجد نبوی میں جاری و ساری رکھی۔ تو مگر اس زمانے میں جو اسلام کا پھیلاؤ تھا وہ بڑھنا شروع ہوا۔ تو روم کی سلطنت جب پر حملہ ہوا اور روم فتح ہوا، تو روم کے کچھ باشندے، روم شہنشاہ روم کی طرف سے کچھ لوگ آئے، ایک وفد آیا خلیفہ کی جانب، اور انہوں نے آ کر کہا، جیسے وہ آئے کچھ تحفے لے کر آئے تھے بادشاہ کی طرف سے، تو خلیفہ دویم کی بارگاہ میں آئے، اور وہ آ کر ایسے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر دست بدستہ سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ اچھا، جو روم سے آئے ہوئے تھے۔ جو روم سے آئے ہوئے تھے۔ جی۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان پر نظر ڈالی تو انہیں وہ ان کی ادا بھا گئی، اچھا، پسند آئی، اچھے لگے، وہ کھڑے ہوئے، اور کہہ رہے یہ کون سا طریقہ ہے، ایسے کیوں کھڑے ہو تم؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اپنے شہنشاہ کے سامنے اسی انداز سے کھڑے ہوتے ہیں۔ اپنے شہنشاہ کے سامنے اسی انداز سے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ شہنشاہ آپ سے مغلوب ہو چکا ہے، اب آپ اس سے بھی بڑے شہنشاہ ہیں، تو ہماری ضرورت کیسے؟ جیسے ہم اپنے شہنشاہ کی تعظیم میں کھڑے ہوتے ہیں ایسے ہم آپ کی تعظیم میں کھڑے، تو ہاتھ ایسے باندھے اور ایسے نظر جھکائے کھڑے تھے۔ بالکل وہی طریقہ جو آج امام اعظم ابو حنیفہ کے فالوور کرتے ہیں، یعنی عام ہندوستانی زیادہ تر ہے حنفی لوگ ہیں، تو وہ وہی طریقے پر عمل، اسی طریقے پر کھڑے تھے۔ اچھا اچھا۔ اب ہوا کیا، حضرت عمر فاروق کو ان کی ادا بڑی پسند آئی، اور انہوں نے کہا بھائی آج کے بعد سب لوگ ہاتھ باندھیں گے اور نماز میں ہم ایسے کھڑے ہوں گے۔ دلیل انہوں نے یہ دی کہ جب یہ مجھے اچھے لگ رہے ہیں اور اپنے شہنشاہ کی تعظیم میں اس انداز سے کھڑے ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنے اللہ رب العزت کی تعظیم میں ایسے ہی کھڑے ہوں۔ تو یعنی ایک ان کا پازیٹیو سوچ تھی، نیگیٹو نہیں تھی۔ تو اس پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، جیسے کہ بہت سارے صحابہ کرام نے اعتراض کیا کہ نہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے جو چیز چلتی ہوئی آ رہی ہے ہم اس کو نہیں، اس کو رد کریں گے اور ہم ہاتھ نہیں باندھیں گے۔
لیکن بہت سارے صحابہ اکرام اس بات پر متفق ہوئے کہ نیت پر کوئی شک نہیں ہے، بہرحال یہ ایک اچھی چیز ہے، اگر کر لیا جائے تو اس پہ پھر بیٹھ کر مشرکاروں نے جو گفتگو کی تو مسئلہ یہ نکلا کہ بھائی کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی زمانے میں ہاتھ تو باندھے تھے، بالکل باندھے تھے، تو دلیل تو یہ ہو گئی ہاتھ تو باندھے تھے، وہ کسی بنا کے کارن، کسی لفظ کے کارن، کسی طنز کے کارن ہاتھ چھوڑ دیے تھے، تو اب اگر ہاتھ باندھ لیے جائیں تو قباحت کیا ہے؟ آج تو کوئی کہنے والا نہیں ہے، آج تو کوئی تشنا تانے دینے والا نہیں ہے۔ تو جن لوگوں نے ہاتھ باندھنے پر اتفاق کیا انہوں نے حضرت عمر فاروق کی اس پازیٹیو سوچ کو فالو کیا اور کہا اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، اور پہلے بھی رسول کو ہاتھ باندھنے سے دیکھا گیا تھا، اب اگر باندھ لے گئے تو کوئی برائی والی بات نہیں، بس فرق یہ تھا کہ بھائی اب یہ ہاتھ باندھ لے تو چھوڑ بھی کوئی۔ اور جنہوں نے ہاتھ نہ باندھے انہوں نے اس بات کو ترجیح دی کہ نہ جی نہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو عمل چھوڑ دیا تو پھر ہم اسے نہیں پکڑ سکتے۔ اچھا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل چھوڑ دیا اسے ہم نہیں پکڑ سکتے، اب وہ کس کارن چھوڑا ہو، کسی کے کہنے پر چھوڑا، اپنی مرضی سے چھوڑا۔ اب دیکھو یہ دونوں کے نظریات دوست اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، ان کی محبت بھی ٹھیک ہے کہ ہم نہیں چھوڑ سکتے، جب رسول نے چھوڑ دیا تو اب ہم ہاتھ چھوڑ کر پڑیں گے، یہ نظریہ بھی ٹھیک ہے، یہ کون سی اس میں اتنی بڑی قیامت کی بات ہے، یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ اب ایک طبقہ اور پیدا ہو گئے جناب، انہوں نے کہا کہ چلو جناب اب دو طرح کے لوگ ہو گئے، لیکن وہ آپس میں لڑتے نہیں تھے۔ اچھا، ہاں، صحابہ اکرام آپس میں اس بات پر کبھی نہیں لڑے کہ بھائی تم ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ رہے، ایسے بہت سے صحابی تھے وہ ہمیشہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی، جیسے کہ عبداللہ ابن زبیر، انہوں نے تو لاسٹ تک ہاتھ چھوڑ ہی کے نماز پڑھی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ تو ایسا کیوں کرتا، کہا کہ میں نے تو اللہ کے رسول کی سنت یہ عمل کروں گا، میں حضرت عمر فاروق کی سنت پر عمل نہیں کروں گا۔ اچھا، انہوں نے صاف یعنی کیٹیگوریکلی انہوں نے انکار کر دیا، اسٹرکٹلی منع کر دیا۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اب ہاتھ باندھنے والوں میں دو نظریے پیدا ہو گئے، انہوں نے کہا بھائی چلو اگر ہاتھ باندھنے والی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو ہم ایکسپٹ کر بھی لیں کہ چلیے ٹھیک ہے، پہلے کبھی ہاتھ بندھے تھے تو پھر وہ تو یہاں بندھے تھے پہلے وہاں، اچھا تو پھر یہاں باندھنے چاہیے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہو گئی جی۔ اور اگر پھر باندھ نہیں تو پھر یہاں بندھیں گے، پھر یہاں کیوں بندھیں گے ناف کے نیچے؟ اب یہ اختلاف پیدا ہو گیا، ہاتھ باندھنے میں بھی اختلاف ہو گیا، اب ہاتھ باندھنے میں بھی اختلاف ہو گیا۔ لیکن یہ اختلاف دیکھو، یہ ان کی میں وجہ بتا رہا ہوں، یہ ان کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ بھائی میرا دین سچا ہے کہ تیرا دین، نظریہ ہے، نظریہ سوچ ہے، وہ سوچ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کوئی کام چھوڑ دیا تو نہیں، تو یہ سوچ ہے، یہ سوچ کسی کی کیسی بھی ہو سکتی ہے۔ جانتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسے صحابی تھے کہ ایک مرتبہ انہوں نے، ان کا ہاتھ جو تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے مسافہ کیا تو تمام عمر اس ہاتھ سے کبھی دوسرا کام نہیں کیا، یہ میرے رسول کا ہاتھ اس پر ٹچ ہے، بس اس کو ایسے ہی پھرتے تھے، اس سے دوسری چیز کو کبھی نہیں پکڑا، اس کو اسی ہاتھ کہ نہ اگر دوسری کسی چیز کو اس سے چھوا گیا تو پھر وہ اثر رسول ختم ہو جائے گا۔ تو یہ عقیدت کے جذبات ہوتے ہیں، محبت کے کچھ پیمانے ہوتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا انشاءاللہ تعالیٰ 3 نظریات ہو گئے۔ ایک نظریہ ہاتھ چھوڑ کر پڑھنے والا کس بنا پر قائم ہوا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس کام کو چھوڑ دیا وہ کسی بھی وجہ سے چھوڑا ہو، اب ہم اسے کبھی نہیں پکڑ سکتے، یہ ایک نظریہ پیدا ہوا۔ دوسرا نظریہ یہ پیدا ہوگا کہ جناب اگر ہاتھ باندھنے ہی ہے، حضرت عمر فاروق کی بات کو پر عمل ہی کرنا ہے تو پھر ہاتھ یہاں ناف کے نیچے نہیں بلکہ ہاتھ یہاں بدھیں گے۔ اور تیسرا نظریہ یہ پیدا ہوا کہ جناب یہ خلیفہ دویم ہے، اگر ان کی کوئی سوچ ہے، اچھی سوچ ہے، تو ہمارا پہلا فرض یہ بنتا ہے کہ جو اسلام کا خلیفہ ہو ہمیں اس کی بات کو آمنا و صدقنا کہنا چاہیے، اگرچہ ہماری عقل کے کچھ خلاف بھی کیوں نہ ہو۔ اب جناب یہ 3 نظریے پیدا ہو گئے، انشاءاللہ میں کیسے چوتھا نظریہ پیدا ہوا آپ کی خدمت میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ آپ ویڈیو محبت کے ساتھ میں دیکھتے رہیے۔ اگر اس مسئلے کو آپ کو باریک نظر سے ڈیپتھ میں جا کر اگر سمجھنا ہے، لیکن ایک شرط ہے، یہی ہے کہ ڈیپتھ میں سمجھنے سے آپ کسی پر نفرت نہ کریں، محبت کا اظہار کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ۔